صراط مستقیم کی آفات میں سے، خطرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے میں صراط مستقیم پر آؤں، تو صراط مستقیم کے دائیں بائیں بہت سارے سبل اور سبیل اور راستے کچے پکے موجود ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اور دکھنے میں صراط مستقیم کی مانند نظر آتے ہیں، لیکن وہ صراط مستقیم نہیں ہوتے، صراط مستقیم کے برعکس ہوتے ہیں۔ اور ان راہوں پر انسان اگر چل پڑے صراط مستقیم سمجھ کر اس کو، یا آگاہانہ طور پر کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے اور اس پر انسان چل پڑے، یا نا آگاہانہ طور پر یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور میں اپنے گمان میں صراط مستقیم پر جا رہا ہوں، جبکہ وہ صراط مستقیم نہ ہو۔ ہر دو صورتوں میں نتیجہ گمراہی ہے، نتیجہ تباہی ہے، اور کم از کم جو نتیجہ انسان کو ان سبل پر چلنے سے ملے گا وہ یہ کہ تقویٰ ہرگز انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہم اس چیز کو عملی طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہی قرآن کریم کا جو فرمان ہے اور ضابطہ، اسے آج کی نسل اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور تشخیص دے سکتے ہیں۔ جو مسلمان معاشرے اور ممالک نہیں ہیں، جہاں مسلمان نہیں بستے یا کم ہیں، بہت قلیل ہیں، وہ تو تقویٰ سے دور ہیں، تقویٰ ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، ان کی سیاست میں تقویٰ نہیں ہے، ان کی حکومتوں میں تقویٰ نہیں ہے، ان کی معاشرت میں تقویٰ نہیں ہے، ان کی معیشت میں تقویٰ نہیں ہے، ان کے گھریلو نظام میں تقویٰ نہیں ہے، ان کے روابط میں، تجارت و کسب و کار میں کسی جگہ بھی ہمیں تقویٰ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کی طرف آئیں کہ بہت سارے معاشرے دنیا میں مسلمان معاشرے ہیں، جن میں سے سب سے اہم اور بڑا معاشرہ مسلمانوں کا ہم ہیں، پاکستان ہے، اور پاکستان کے مسلمان قوم ہیں۔ کیا یہاں تقویٰ نظر آتا ہے ہمیں؟ لوگوں کی عام معمول کی زندگی میں گھریلو گھرانوں میں تقویٰ نظر آتا ہے، روابط میں تقویٰ نظر آتا ہے، کسب و کار و تجارت میں تقویٰ نظر آتا ہے، اور اسی طرح سماجی زندگی میں تقویٰ نظر آتا ہے، سیاسی نظام ہمارا با تقویٰ نظام ہے۔ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ حتیٰ مذہبی جو کام ہیں ان کے اندر بھی عقیدت نظر آتی ہے، جذبات نظر آتے ہیں، اور سب کچھ نظر آتا ہے، تقویٰ نظر نہیں آتا۔ ہم اگر تقویٰ تلاش کریں جا کر مذہبی اماکن میں، مذہبی مراکز میں، مساجد میں، مدارس میں، اور دیگر جو مذہبی مختلف سلسلوں کے بنے ہوئے مراکز ہیں، تو وہاں جا کر آپ کو ہر چیز نظر آئے گی۔ تعصب نظر آئے گا، نفرت نظر آئے گی، اختلاف نظر آئے گا، تفرقہ نظر آئے گا، مفاد پرستی نظر آئے گی، خود خواہی نظر آئے گی، ہر چیز نظر آئے گی۔ تقویٰ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑھ کر ہم اس طبقے میں آ کر تقویٰ تلاش کریں جن کا کام عوام کے اندر، معاشرے کے اندر تقویٰ پھیلانا ہے، تقویٰ قائم کرنا ہے، نظام تقویٰ برپا کرنا ہے، یعنی علماء دین، علماء اسلام۔ ہم علماء کے نزدیک ہو جائیں، قریب ہوں، کسی بھی سلسلے کے علماء ہوں، کسی خاص مذہب مسلک کے نہ، کسی بھی مذہب کے علماء کے نزدیک ہو کے دیکھیں، ان میں بہت سارے آپ کو علم کے بڑے سمندر نظر آئیں گے اور خزانے ہیں علم کے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے اندر اور بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں میں تقویٰ تلاش کریں تو بہت قلیل نظر آئیں گے۔ جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا تھا، اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب آزمائشوں میں ڈالے جائیں، تقویٰ کا امتحان آئے، آزمائش آئے، تو با تقویٰ بہت کم
متدین بہت کم نظر آئیں گے آپ کو. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کتنے باتقوا ہیں. اور آج پاکستان کے علماء کی آزمائش ہے موجودہ حالات اور موجودہ صورتحال. تمام مسالک اور تمام مذاہب کے علماء کے تقوی کا امتحان ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کتنے باتقوا ہیں یہ. کیوں قلت ہے تقوی کی؟ علم فراوان ہے، عقیدت فراوان ہے، جذبہ فراوان ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہے، لیکن تقوی انتہائی قلیل ہے، ناپید ہے، بلکہ کمیاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کے بجائے سبل کو صراط سمجھ بیٹھے ہیں. غلطی سے غفلت میں نہ چاہتے ہوئے صراط مستقیم کے دائیں بائیں بنے ہوئے راستوں کو صراط مستقیم کا گمان ہو گیا ہے ان کے اوپر، اور یہ شبہہ ہو گیا ہے کہ صراط مستقیم پر ہیں. اتنے متضاد تو صراط مستقیم نہیں ہو سکتے جتنے متضاد مذاہب، جتنے متضاد فرقے، جتنے متضاد سلسلے پاکستان کے اندر اور باقی دنیا کے اندر موجود ہیں. یقیناً صراط مستقیم میں اتنی کثرت نہیں ہے. صراط مستقیم ایک ہے، واحد ہے، اس کے اندر وحدت ہے، کثرت نہیں ہے. کئی صراط نہیں ہیں کہ جو جدھر جا رہا ہے ہم اسے کہہ دیں کہ یہ صراط مستقیم پہ جا رہا ہے. بلکہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ صراط مستقیم کے علاوہ سبل ہیں، اور وہ سبل دیکھنے میں اور دکھنے میں ظاہراً صراط مستقیم جیسے نظر آتے ہیں، لیکن صراط مستقیم نہیں ہیں. اور یہیں سے انسان غلطی سے ان سبل پہ چل پڑتا ہے اور نتیجہ بھی سبل کا ہی نکلتا ہے، اس گمان کے ساتھ کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. یہ بڑی وجہ ہے کہ تقوی کا نظام قائم نہیں ہوتا، کیونکہ صراط مستقیم کی تشخیص صحیح نہیں ہوئی، صراط مستقیم نہیں تلاش کر سکے. سورہ اعراف میں آیا 146 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب صراط مستقیم پیش کیا جائے تو وہ اسے صراط کے طور پر اپنا لیتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جس کے سامنے حقیقی صراط مستقیم اگر پیش کیا جائے وہ اسے نہیں اپناتے. وہ گمراہی کا راستہ اپنا لیتے ہیں، لیکن مستقیم راستہ، ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ ہرگز نہیں اپنائیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. ان کے سامنے ایک دفعہ آپ ایک موقع پہ صحیح راستہ پیش کریں، صحیح نظریہ پیش کریں، صحیح نظام پیش کریں، حقیقی اسلام پیش کریں، وہ اسے ٹھکرا دیں گے، اسے نہیں مانتے. کچھ بھی لیبل لگا کر، کوئی بھی دلیل گھڑ کے، کوئی بھی وجہ نکال کے اسے ٹھکرا دیں گے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن اگر ان کے سامنے سبیل الغی رکھیں، وہ اسے فوراً راستے کے طور پر، صراط کے طور پر قبول کر لیتے ہیں. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا. رشد کا راستہ جب ان کے سامنے رکھا جائے اسے سبیل کے، سبیل زندگی، راہ زندگی، مسیر زندگی نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور جب ان کے سامنے غی رکھا جائے، سبیل غی رکھا جائے، انحراف کا راستہ، باطل راستہ، غلط راستہ، جو رنگ اس کا صراط مستقیم والا ہو لیکن ہو وہ غلط راستہ، اسے فوراً سبیل کے طور پر، سبیل الغی کو فوراً اپنا لیں گے، قبول کر لیں گے. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. سورہ انعام میں ہے کہ تقوی اس وقت نصیب ہوگا، تقوی پر اس وقت آپ آؤ گے اور تقوی آپ کی زندگیوں میں آئے گا جب آپ صراط مستقیم پر آ جاؤ.
صراط مستقیم کی راہ میں رکاوٹ سبل ہیں، مختلف غلط راستے جو دیکھنے میں صراط نظر آتے ہیں، اور اگر یہ صراط تشخیص نہ ہو، سبل پہ چل پڑے انسان، ان سبل میں سبل الغی ہیں۔ ایک راستہ جو صراط مستقیم ہے سبیل الرشد ہے، اور دوسرے سارے راستے سبیل غی ہیں، راہ غی ہیں۔ اب ضروری ہے کہ انسان سبیل رشد کو پانے کے لیے اس میں رشد ہو، اور سبیل الغی سے بچنے کے لیے اسے پتہ ہو کہ غی کس کو کہتے ہیں، رشد کس چیز کا نام ہے اور غی کس چیز کا نام ہے۔ یہ دونوں صفات انسانی صفات ہیں۔ ترجموں میں، تفاسیر میں رشد اور غی ہدایت اور گمراہی کے معنی میں لیا گیا ہے، یا پھر صحیح راستہ اور غلط راستہ معنی کیا گیا ہے، جبکہ رشد اور غی نہ راستے کی صفت ہیں اور نہ ہی ان کا معنی ہدایت اور گمراہی ہے، بلکہ سبیل رشد بھی انسان کی صفت ہے، انسان کی ذہنی صفت ہے، اور انسان کے فہم کا نام رشد ہے۔ اسی طرح غی بھی انسان کی فہم ہی کا دوسرا ایک اور نام ہے، ایک اور طرح کی فہم انسان میں، اس کو غی کہتے ہیں۔ غی وہ کم عقلی، بے عقلی، نادانی، نافہمی، سادہ لوحی، بے وقوفی کو کہتے ہیں، کہ جس میں انسان صحیح راہ کو اور صحیح ہدف کو اور صحیح حقیقت کو، حق کو تشخیص نہیں دے سکتا، بلکہ نہ کہ بالکل تشخیص نہیں دیتا، بلکہ غلط چیز کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے اور گمراہ راستے کو صحیح راستہ مان لیتا ہے۔ اس طرح کی بے وقوفی، نادانی، کم فہمی اور بے عقلی کو عربی زبان میں غی کہا جاتا ہے، غائن اور یہ شد کے ساتھ غی۔ یہ انسان کی صفت ہے کہ انسان غی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی بد فہمی، حماقت، نافہمی، بے عقلی، کم عقلی اس میں آ جاتی ہے۔ اور رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہنی پختگی، حکمت، بصیرت، فراست، عقل، دانائی، قوت تشخیص اور قوت تدبیر، یہ خصوصیات اگر انسان کو حاصل ہو جائیں، اتنا پختہ ہو جائے ذہنی طور پر کہ اس کو امور کی تدبیر سمجھ میں آ جائے اور کر سکتا ہو، تدبیر امور مختلف اس کے جو بھی دائرہ کار میں معاملات آتے ہیں ان کی تدبیر کر سکتا ہو اور ان میں تشخیص دے سکتا ہو، اس کو رشد کہتے ہیں۔ رشد اور غی یہ انسان کی صفات ہیں، پیدائشی نہیں ہیں۔ پیدائشی طور پر کوئی حالت غی میں پیدا نہیں ہوتا اور کوئی حالت رشد میں پیدا نہیں ہوتا۔ پیدائشی حالت سب کی ایک ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان بالکل خالی صفحہ پیدا ہوتا ہے، نہ رشد لے کر پیدا ہوتا ہے، نہ غی ماں سے لے کر پیدا ہوتا ہے، بالکل خالی پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، نہ اس کو ہدایت اس کے نفس میں ہوتی ہے، نہ گمراہی ہوتی ہے، نہ حماقت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر فراست ہوتی ہے اور بصیرت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان پیدائش کے بعد تربیت سے، پرورش سے، تعلیم سے حاصل کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو تعلیم و تربیت سے حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کو ماحول، جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جس آغوش میں آنکھ کھولتا ہے، جس خاندان میں پرورش پاتا ہے، جس قبیلے قوم میں رشد کرتا ہے، نمو کرتا ہے، اس کے اندر سے اس کو یہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر ایک رشد یافتہ ماحول میں، خاندان میں انسان نے پرورش پائی ہو، ماں باپ رشید ہوں، صاحب رشد ہوں، پھر امکان ہے کہ اولاد کے اندر بھی رشد آ جائے۔ لیکن اگر ماں باپ وصف غی رکھتے ہیں، صفت غی رکھتے ہیں، وہ خود کم عقل ہیں، وہ خود بے عقل ہیں، وہ خود تشخیص سے ہی نہیں دیتے، بچہ خطرے میں ہوتا ہے، ممکن ہے یہ فرزند بھی ان کا اسی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔
اور اکثر ایسے ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے رشد و غی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر جو کمی ماحول سے رہ جاتی ہے وہ تعلیم و تربیت کے اندر آ کر پوری ہو جاتی ہے، کہ کسی کو نظام تعلیم ایسا ملا ہے، مرکز تعلیم ایسا ملا ہے، تعلیمی ادارہ ایسا ملا ہے، یا معلم ایسے ملے ہیں، نصاب ایسا ملا ہے کہ جس کے اندر انسان کو رشد پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر وہ تعلیمی نظام یا وہ تعلیمی ماحول جو انسان کی شخصیت میں یہ عقلی بصیرت، فراست، تدبیر کا عنصر اور گوہر پیدا کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے تعلیمی ماحول ہیں کہ جہاں پر انسان کی یہ ساری صلاحیتیں مار دی جاتی ہیں اور اسے ایک بھیڑ کے طور پر بنا دیا جاتا ہے، بھیڑ چال۔ وہ جس گمراہ پر قوم کو، دوسروں کو، اکثریت کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے انہی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔